حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے. نماز کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے؟ تم لوگوں کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا. پیچھے والوں کا وضو ٹھیک نہ ہو تو اثر نبی پر آگے امام پر پڑتا ہے، یعنی آگے والے پر اثر پڑتا ہے، تو خود اپنی نماز میں کیا اثر نہیں پڑے پیچھے والوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، پیچھے ایک صحابی فاتحہ پڑھ رہا ہے، آہستہ میں آواز حضور تک نہیں پہنچی. پیچھے والا صحابی فاتحہ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک آواز نہیں پہنچی. آپ پوچھنے لگے نماز کے بعد تم میں سے کوئی پڑھ تو نہیں رہا تھا؟ چپ، کوئی پڑھ تو نہیں رہا تھا؟ ڈانٹا. جب تیسری مرتبہ ہوا یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا. فرمایا تبھی تو میں کہہ دوں کہ قرآن کے بارے میں کون مجھ سے جھگڑ رہا ہے. یعنی پیچھے ایک غلط کام ہو رہا تھا، کیونکہ امام پڑھ لے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. امام چاہے اونچی قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے، پیچھے والوں کو خاموش ہونا چاہیے. پیچھے والے کے ایک غلط کام کی وجہ سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلجان، آپ پڑھ نہیں پا رہے. تو جب ایک دوسرے آدمی کی وجہ سے یوں اثر ہوتا ہے تو اپنا وضو ٹھیک نہ ہو تو نماز کیسی ٹھیک ہو؟ تو نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے پہلا کام یہ ہے اپنا وضو مکمل ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے تنگی کے حالت میں کامل وضو کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو وضو سے متعلق ایک اور بات بھی اضافہ کر دوں جو اگرچہ اس موضوع سے نہیں ہے. آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی کے لیے، وہ ابھی پولیس والا بھی آیا ہوا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا ابھی مہنگائی کے خلاف کوئی مظاہرہ تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے آج تک ان سے نہیں کہا میری تنخواہ بڑھاؤ. ان سے پوچھے میری تنخواہ کتنی ہے؟ آپ سے تو آدھی ہوگی. میں نے آج تک نہیں کہا تو میں مظاہرہ کیوں کروں؟ باقی اگر کوئی کرے تو میں روکتا بھی نہیں ہوں. میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ تو میں تو نہیں کروں گا. تو آج تنگی میں حالت میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے وظائف بیان جاتے ہیں نا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو جس سے فلاں تنخواہ مل جائے، فلاں ہو جائے. رسول سے بڑا کوئی وظیفہ بنانے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی تنگی کو دور کرنے کا ایک طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے باوضو رہو. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کہیں گے 24 گھنٹے کیسے وضو یارا، کیسے مشکل ہو؟ آپ اگر چند دن یہ کریں گے نا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا تو آپ کے دل میں گدگدی پیدا ہوئے، بغیر وضو کے آپ رہ نہیں پائیں گے، بغیر وضو کے. ابھی میں بقرعید میں گلگت گیا تھا، گلگت جاتے آتے ہوئے اس ڈرائیور نے راستے میں کہیں وضو نہیں کیا. 2 نمازیں میں نے پڑھائیں، مغرب کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی، عشاء کے لیے جب رکے عشاء کے لیے تو میں وضو کہتا مفتی صاحب آپ کا وضو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، سو گیا تھا. یعنی جوان کا بچہ وضو کی حالت میں نماز میں وہ وہ بس چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے. کرنے والے ایسے بھی ہے. میں ٹریفک پولیس والوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ باوضو رہتے، ہاتھ میں وہ چھوٹی تسبیح ہوتی وہ بھی لیے ہوتے، گرمی میں سخت دھوپ میں اوپر تپش لگ رہی ہے اور نیچے ماشاءاللہ تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. یاد رکھے اللہ کی یاد یہ ایئر کنڈیشن اور فلاں فلاں کے محتاج ہے. جس کے دل میں لگ گئی سو لگ گئی، وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے باوضو رہنے کی آپ 2-4 ہفتے پریکٹس کر لیں، اس کے بعد میں قسم کھاتا ہوں آپ بغیر وضو کے رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور کتنا فائدے کی بات، رات کو سوتے وقت اگر آپ باوضو سو گئے ہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب عمل اچھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو شخص رات کو باوضو سو جائے اور پھر رات کو کروٹ بدلتے ہوئے اگر اس کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل گئی، جو دعا مانگے گا اللہ فرماتے میں قبول کرتا ہوں. باوضو سو جائے، رات کو کروٹ بدل گئے، نیند آنکھ جاگ گیا، جو دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. تو اگر رزق کی تنگی ہے تو استغفار بھی ایک عمل ہے مستقل پڑھنا، لیکن